ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے ایک اہم ترین موضوع پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں، جو اس وقت میڈیا کا بھی موضوع بحث ہے، ان کا عنوان ہے، بالخصوص بہار سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے لیے اہم موضوع ہے۔ جی ہاں، بہار میں الیکشن آنے والے ہیں۔ اس سلسلے میں بہار میں راہل گاندھی 15 مئی کے بعد کچھ زیادہ ہی سرخیوں میں ہیں، اور کانگریس وہاں کس طرح کی سیاست کرنے جا رہی ہے، اس کو لے کر کے ایک خصوصی تبصرہ ہوا ہے۔ میں چاہ رہا ہوں کہ وہ ساری تفصیلات آپ لوگوں کے سامنے اور بالخصوص بہار کے جو ہمارے ناظرین ہیں ان کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا کہ راہل کی نظریں بہار میں آخر کس ووٹ بینک پر ہیں۔ تفصیلات میں جاؤں اور اس پر میں تبصرہ کروں اس سے پہلے آپ لوگوں کو بتا دوں کہ مشترکہ قربانی کا اعلان ہو چکا ہے، ساری تفصیلات دی جا چکی ہیں، نمبرات آپ کے سامنے ہیں۔ دن بہت کم رہ گئے ہیں، آپ لوگ برائے مہربانی لکھیں، بالخصوص وہ احباب جو احباب پہلے دن قربانی کرنا چاہتے ہیں، جو ہے پیشگی اگر نام لکھائیں گے تو ہمیں ترتیب بنانے میں آسانی ہوگی۔ نیچے نمبرات ہیں، واٹس اپ کریں، تفصیل مل جائے گی۔ ناظرین گرامی، کانگریس لیڈر راہل گاندھی 13 مئی کو بہار کے دربھنگا میں تھے۔ وہاں انہیں امبیڈکر ہاسٹل میں پسماندہ، انتہائی پسماندہ، دلت اور اقلیتی برادریوں کے طلباء کے ساتھ تعلیم اور انصاف پر مکالمہ کرنا تھا۔ حکومت نے ان کے پروگرام کی اجازت نہیں دی، اس کے بعد بھی راہل دربھنگا پہنچے۔ انتظامیہ نے راہل گاندھی کو روکنے کی بھرپور کوشش کی، ان کی وہ ویڈیو وائرل ہوئی، لیکن وہ تقریباً 3 کلومیٹر پیدل چل کر پنڈال تک پہنچے، وہاں انتظار کر رہے طلباء سے بات چیت کی۔ اس کے بعد انتظامیہ نے راہل کے خلاف 2 کیس درج کیے۔ کانگریس نے 15 مئی کو ریاست بھر میں اس طرح کے 75 پروگرام منعقد کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ اس نے طلباء سے بات چیت کے لیے بہار کے ہر ضلع میں اپنے لیڈروں کو تعینات کیا تھا، لیکن کئی مقامات پر ایسا کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ اس کے بعد بھی کانگریس 45 سے زیادہ مقامات پر پروگرام منعقد کرنے میں کامیاب رہی۔ پٹنہ واپس آنے کے بعد راہل نے اس کمیونٹی کے لوگوں کے ساتھ فلم پھولے بھی دیکھی۔ کانگریس انتخابی سال میں یہ کوشش کر رہی ہے۔ بہار اسمبلی انتخابات اس سال کے آخر میں ہونے والے ہیں۔ ناظرین گرامی، تمام جماعتیں پہلے ہی اس کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہی ہے۔ کانگریس کا پروگرام بھی اسی سمت میں اٹھایا گیا ایک قدم تھا۔ دربھنگا میں راہل نے نریندر مودی حکومت پر الزام لگایا ہے کہ وہ ملک کی 90% آبادی کے خلاف ہے۔ 90% کی بات کرتے ہوئے راہل پسماندہ، انتہائی پسماندہ، دلتوں اور اقلیتوں کو اپنے ساتھ لانے کی بات کر رہے تھے۔ یہ وہی طبقہ ہے جس کی کانگریس سے دوری کی وجہ سے کانگریس بہار میں اقتدار سے دور ہے۔ انہیں بہار میں RJD کی حمایت سے سیاست کرنی ہے۔ EBC فی الحال RJD اور JDU کے درمیان تقسیم ہے، انتہائی پسماندہ طبقات میں۔ کانگریس اس ووٹ بینک کو توڑنے کی کوشش کر رہی ہے۔ بہار میں EBC کم آبادی والی 100 سے زیادہ ذاتیں ہیں۔ یہ ذاتیں بھلے ہی اپنے طور پر بہار کی سیاست میں کوئی ہلچل پیدا نہ کر پائیں، لیکن جب وہ متحد ہوتی ہیں تو بہار کا سب سے بڑا ووٹ بینک بن جاتی ہیں۔ EBC کے ماتحت آنے والی 100 سے زیادہ ذاتیں۔ اکتوبر 2023 میں جاری بہار کاسٹ سروے کے اعداد و شمار کے مطابق ریاست میں EBC کی آبادی 36.1% ہے۔ اس کے بعد سب سے زیادہ آبادی OBC کی ہے جو کہ 27.12% ہے۔ اس کے بعد درج فہرست ذات کا نمبر آتا ہے جس کی تقریباً 20% آبادی ہے۔ بہار کی نتیش کمار حکومت کے ذات کے سروے میں 112 ذاتوں کو انتہائی پسماندہ طبقے کے زمرے میں رکھا گیا تھا۔ ان 112 ذاتوں میں سے صرف تیلی، ملا، کانو، دھنوک وہ ذاتیں ہیں جن کی آبادی 2% یا اس سے زیادہ ہے، جبکہ انتہائی پسماندہ مسلم ذاتوں میں صرف بنکروں کی آبادی 3.5% سے زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ نونیا اور چندرونشی، حجام، بڑئی، مسلم دھنیا اور مسلم کنجرا کی آبادی 2% سے بھی کم ہے۔ ان 12 ذاتوں کے علاوہ باقی 100 انتہائی پسماندہ ذاتوں کی آبادی 1% یا اس سے کم ہے۔ یہ وہ ذاتیں ہیں جو سماجی اور معاشی طور پر سب سے زیادہ پسماندہ مانی جاتی ہیں۔
بہار کی سیاست آج بھی ذات پات کی بنیاد پر ہو رہی ہے، لیکن اس سیاست کے پرانے کھلاڑے اب پیچھے ہوتے دکھائی دے رہے ہیں۔ نتیش کمار کی خراب صحت کی وجہ سے جے ڈی یو کو اب کمزور سمجھا جا رہا ہے۔ پچھلے اسمبلی انتخابات میں وہ بی جے پی سے بہت پیچھے رہ گئی تھی۔ اس کے ساتھ ہی لالو یادو کی آر جے ڈی اب بھی بہار میں سب سے بڑی پارٹی ہے، لیکن وہ حکومت بنانے کے لیے اکثریت حاصل کرنے میں ناکام ہے۔ اس دوران بی جے پی اور کانگریس کے عزائم جو اب تک جونیئر ٹیموں کے طور پر سیاست کر رہے تھے، جاگنے لگے ہیں۔ ہندوتوا کی سیاست کرنے والی بی جے پی بھی ذات پات کی سیاست میں داخل ہو چکی ہے، جبکہ کانگریس جو کہ سیکولرزم کی سیاست کرتی ہے، ذاتوں کو متحد کرنے کی کوششیں کر رہی ہے۔ راہل گاندھی گزشتہ چند سالوں سے ذات پات کی مردم شماری کا مطالبہ کر رہے تھے۔ نریندر مودی حکومت نے یہ بھی کہا کہ اگلی مردم شماری ذاتوں کو بھی شمار کیا جائے گا۔ راہل گاندھی اسے اپنی جیت قرار دے رہے ہیں۔ یہ وہی کانگریس ہے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 2010 تک ذات پات کی مردم شماری کی یہ بھی مخالفت کر رہے تھے۔ اب وقت ہی بتائے گا کہ اس بدلی ہوئی حکمت عملی سے کانگریس اور راہل گاندھی کو آخر کتنا فائدہ ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جس ریاست میں ذاتوں کو لے کر کے ایک اہم ترین تبصرے ہوتے ہیں اور اس کو الگ ترین اہمیت دی جاتی ہے، ایسے میں کانگریس لگاتار مطالبہ کر رہی تھی، وہ مطالبہ پورا بھی ہوتا ہے۔ ذاتوں کی شقوں کو سامنے لایا جاتا ہے، ہزاروں کی تعداد میں ذات کے بارے میں بتایا جاتا ہے، ان کی مردم شماری، ان کی فیصد ساری کچھ سینے آتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ سیاسی جال بچھانے میں بہت آسانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ بہرکیف ان تمام تبصرے کے بیچ میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس بار بہار کا مسلمان کس کے ساتھ؟ مجھے اجازت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،